اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا سبق نمبر 14 ہے اور عنوان ہے علم کا شوق۔ عزیز طلباء و طالبات، علم کا شوق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر دیا گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 66 شیئر کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، دیکھیں یہ آپ کی کتاب کا صفحہ 66 آپ کے سامنے کھل گیا ہے۔ صفحہ 66 پر عنوان ہے علم کا شوق۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم اس سبق کے خاص الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ خاص الفاظ ہیں اہمیت، بیت الحکمت۔ بیت الحکمت کا مطلب ہے بچوں علم کا گھر، سائنس، ایجاد، مشین۔ بچوں اب ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کریں گے۔ آپ غور سے دیکھیں گے اور آپ بھی اس سبق کو 2 دفعہ پڑھیں گے۔ میں شروع کرتا ہوں۔ آج سے 1200 سال پہلے کی اسلامی دنیا میں علم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں بغداد میں بیت الحکمت کھولا گیا۔ بچوں بیت الحکمت کا مطلب ہے علم کا گھر۔ بیت الحکمت میں دنیا بھر سے سائنس اور ریاضی کی ہزاروں کتابیں رکھی گئی تھیں۔ مسلمان علماء اور طلباء ان کتابوں کو پڑھتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے تجربے کرتے اور مزید کتابیں لکھتے تھے۔ مسلمانوں نے اس دور میں بہت کچھ ایجاد کیا، جیسا کہ الجزری نے ایک ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے پانی نکال سکتی تھی۔ مریم اجلیہ ایسی چھوٹی مشینیں بناتی تھیں جس سے قبلے کی سمت کا پتہ چلایا جاتا تھا۔ الزہراوی نے ایک ایسا داغا بنایا جو آج بھی ڈاکٹر زخم سینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح علم حاصل کرنے کے شوق کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت ترقی کی اور دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ بچوں اس سبق کو میں ایک دفعہ سے پھر پڑھ لیتا ہوں، آپ نے پوری توجہ اور دھیان سے سنا ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے کی اسلامی دنیا میں علم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں بغداد میں بیت الحکمت کھولا گیا۔ بیت الحکمت کا مطلب ہے علم کا گھر۔ بیت الحکمت میں دنیا بھر سے سائنس اور ریاضی کی ہزاروں کتابیں رکھی گئی تھیں۔ مسلمان علماء اور طلباء ان کتابوں کو پڑھتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے تجربے کرتے اور مزید کتابیں لکھتے تھے۔ مسلمانوں نے اس دور میں بہت کچھ ایجاد کیا، جیسا کہ الجزری نے ایک ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے پانی نکال سکتی تھی۔ مریم اجلیہ ایسی چھوٹی مشینیں بناتی تھی جس سے قبلے کی سمت کا پتہ چلایا جاتا تھا۔ الزہراوی نے ایک ایسا داغا بنایا جو آج بھی ڈاکٹر زخم سینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح علم حاصل کرنے کے شوق کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت ترقی کی اور دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ بچوں اب یہ آپ نے سبق پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اس سبق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اسی سبق کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ تو دیکھیں مشقی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے حروف الگ کریں۔
پہلا ہے علم، دوسرا ہے ریاضی، تجربہ، مشینیں۔ تو علم میں بچوں آپ نے دیکھیں کہ 3 حروف آتے ہیں، میں تینوں کو الگ الگ کر کے لکھتا ہوں۔ پہلا ہے عین، جمع، دوسرا ہے لام، اور تیسرا ہے می، علم۔ پھر ریاضی میں پہلا لفظ ہے، حرف ہے رے، پھر چھوٹی یہ، پھر الف، پھر زواد، اور پھر چھوٹی یہ۔ تجربہ تے، جمع جیم، جمع رے، جمع بے، جمع ہے۔ اس کو اپنے ایسے لکھنا۔ بچوں اگلا لفظ ہے مشینیں، میم، جمع شین، جمع چھوٹی یہ، جمع نون، جمع چھوٹی یہ، جمع نون غنہ۔ تو بچوں اس طرح سے آپ نے ان الفاظ کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں بچوں، مشقی سوالات کے دوسرے سوال میں سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے بیت الحکمت کہاں کھولا گیا؟ تو بچوں آپ نے ابھی اپنے سبق میں پڑھا ہے بیت الحکمت بغداد میں کھولا گیا۔ بچوں بغداد جو ہے وہ عراق کا مشہور شہر ہے۔ یہ شہر مسلمانوں کے لیے علم کا مرکز تھا۔ سوال نمبر 2 ہے بیت الحکمت کا کیا مطلب ہے؟ تو بچوں آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بیت الحکمت کا مطلب ہے علم کا گھر۔ سوال 3، مریم اجلیہ کی ایجاد سے کس کی سمت کا پتہ چلایا جا سکتا تھا؟ تو بچوں مریم اجلیہ کی ایجاد سے قبلے کی سمت کا پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ مریم اجلیہ کی ایجاد سے قبلہ یا قبلے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کی سمت کا پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ تیسرا مشقی سوال ہے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ بچوں الفاظ اوپر دیے گئے ہیں، میں ان الفاظ کو آپ کے سامنے ایک دفعہ سے پڑھ لیتا ہوں۔ مشین، مسلمانوں، تجربوں، بیت الحکمت۔ پہلا جملہ ہے بغداد میں ڈیش کھولا گیا۔ تو بچوں بغداد میں بیت الحکمت کھولا گیا۔ مریم اجلیہ کی ڈیش سے قبلے کی سمت کا پتہ چلتا تھا یا پتہ چلتا۔ مریم اجلیہ کی مشین سے۔ آگے ہے مسلمانوں کے ڈیش سے سائنس میں
बहुत तरक्की हुई। मुसलमानों के तजर्बों से साइंस में बहुत तरक्की हुई। डैश ने उस दौर में बहुत तरक्की की। मुसलमानों ने उस दौर में बहुत तरक्की की। बच्चों, अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान बनाएं। बैतुल हिकमत का मतलब है बादशाह का घर। तो बच्चों ये गलत है। बैतुल हिकमत का मतलब है इल्म का घर। तो इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे। दुरुस्त जवाब नहीं है ये। दूसरा जवाब है बैतुल हिकमत में रियाजी और साइंस की किताबें रखी गई थी। ये दुरुस्त है। तीसरा जुमला है, अल जजरी ने ऐसी मशीन बनाई जो जमीन के नीचे से मट्टी निकालती थी। तो मट्टी नहीं बल्कि पानी निकालती थी। ये गलत है। मरियम अजलिया की मशीन से किबले की समत का पता चलता था। तो बच्चों ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके सामने हम टिक लगाएंगे। और जवाब नंबर 5 है, ज़हरावी ने ऐसी सुई बनाई जिससे जख्म सीते हैं। तो ऐसी सुई नहीं बल्कि ऐसा धागा बनाया था। तो ये गलत है। आगे है जुमले बनाएं। दुनिया, किताबें, इजाद, इस्तेमाल, शौक। तो बच्चों दुनिया को आपने जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है, आपने लिखना है दुनिया फानी है, या आप लिख सकते हैं दुनिया गोल है। तो यहां मैं लिख रहा हूं दुनिया गोल है। दूसरा लफ्ज़ है किताबें। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, या आप लिख सकते हैं किताबें पढ़ना अच्छा मशगला है। इजाद, कंप्यूटर एक हैरान कुन इजाद है। आम, या आप ये लिख सकते हैं कि मुसलमानों की इजादात से दुनिया को बड़ा फायदा हुआ। आगे वाला लफ्ज़ है इस्तेमाल। बेहतरीन सेहत के लिए फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। शौक, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, या मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। या आप ये भी लिख सकते हैं मैं रोज़ाना शौक से स्कूल जाता हूँ। तो बच्चों इन जुमलों को आप अपने अल्फाज को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इमला के जो अल्फाज हैं बच्चों, वो मैं सारे यहाँ जितने भी असबाक हैं तमाम असबाक से लिए गए अल्फाज मैंने यहाँ लिखे हैं। मैं इनको पढ़ता हूँ। आपने इन अल्फाज को अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। इनकी खूब मशक करनी है। इमला के अल्फाज जो नात से लिए गए हैं वो हैं हक, रहबर, बुलंद, फलक, खादी। सबक सॉरी नज़म मीठे बोल से, लब, अनमोल, इल्जाम, माहौल। और सबक चांद से जो अल्फाज हमने पढ़े थे वो हैं वोर, चमकता, रोशनी, गर्दश, गरन। सच्चा सुल्तान से, सच्चा सुल्तान, बीज, एहतियात,
ایمانداری اور علم کا شوق سے اہمیت، مشین، ایجاد، سائنس، بیت الحکمت۔ بچوں ان الفاظ کو اور سبق علم کا شوق کے مشقی سوالات کو آپ نے اپنی کاپی اور بک میں لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔